بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ترگت ایک عظیم جنگجو سپاہی اور مدبر حکمران تھا جس نے تقریباً 36 سال ایک شہر پر حکمرانی کی۔ یہ شہر تھا اناگول، جو کہ ترکی کا مشہور شہر ہے، لیکن یہ شہر یا حکمرانی آسانی سے نصیب نہیں ہوئی تھی، اور اس شہر کی حکمرانی سے قبل 90 سال کی ایک طویل جدوجہد تھی جو ترگت نے سلیمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور پھر اورہان غازی کے ساتھ مل کر کی۔ ترگت سن عیسوی 1210 میں سلجوقی سلطان رکن الدین کے دور میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش پر مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ ترگت کا تعلق کائے قبیلے سے تھا۔ اس کے والدین کی وفات کے بعد کائے قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی بیوی نے اس کی پرورش کی۔ وہ ارطغرل غازی کا بچپن کا دوست تھا۔ ایک ہی گھر میں دونوں پروان چڑھے۔ دونوں نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت سلیمان شاہ سے حاصل کی، لیکن ترگت نے لڑائی کے روایتی انداز یعنی تلوار سے لڑائی کے بجائے کلہاڑے کا استعمال کیا۔ ترگت کے کلہاڑے آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہیں۔ اس کا یہ انداز سب سے ایک تھا۔ وہ کلہاڑے سے دشمن کے پرخچے اڑا دیتا تھا۔ وہ جنگی قابلیت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذہانت کا بھی مالک تھا۔ ارطغرل غازی کی سرداری کے دور میں وہ اس کے سفیر کے طور پر کام کرتا تھا، اس کا نائب رہا، یہاں تک کہ ارطغرل نے اسے سپاہیوں کا سپہ سالار بھی بنا دیا۔ اس عہدے کا کتنا حقدار تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ ارطغرل سے لے کر اورہان غازی تک سلطنت عثمانیہ کے تینوں حکمرانوں کی فوج کا سپہ سالار ترگت تھا۔ اناگول کی فتح کے بعد وہ اناگول کا حکمران بن گیا، لیکن اس کے باوجود اورہان غازی نے بازنطینیوں سے جنگ کے دوران اسے ہی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ترگت ارطغرل کے ساتھ مل کر سلجوق سلطنت کے لیے لڑتا رہا۔ سلطان علاء الدین جتنا بھروسہ ارطغرل پہ کرتا تھا، ارطغرل کے نائب کے طور پر ترگت پر بھی وہ اتنا ہی اعتماد کرتا تھا۔ سلجوقیوں کے بعد عثمانیوں سے بھی وفاداری میں ترگت نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ صلیبیوں کے خلاف ارطغرل کے ساتھ مل کر بہت سے مہمات میں ترگت نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ ترگت ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ارطغرل کے ساتھ سوغوت کی جانب ہجرت کی تھی۔ سوغوت میں متعدد لڑائیوں میں وہ ارطغرل کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے جب برسا پر حملہ کیا تو ترگت اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ سلجوق حکومت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں ترگت کا کردار سہرِ فہرست ہے۔ 1292 میں عثمان غازی نے ترگت کو اناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا تو ترگت نے اپنی بہادری اور جرات سے یہ علاقہ فتح کیا اور عثمانی پرچم اس شہر میں لہرایا گیا۔ عثمان غازی نے ترگت کو اس شہر کا حکمران بنا دیا۔ ترگت اپنی وفات تک اس شہر کا حکمران رہا۔ 1325 میں اورہان غازی کے حکم پر ایک جنگ کے دوران ترگت کو شہادت نصیب ہوئی، جس کی اسے برسوں سے تمنا تھی۔ ترگت کی شہادت کے وقت اس کے ہاتھ میں اس کا ٹریڈ مارک یعنی کلہاڑا موجود تھا۔ ترگت کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن تاریخ میں اس کے ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے جس کے نام پر کوناپ مالا سی میں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ ترکی کے مشہور ڈرامہ ڈریلس ارطغرل میں ترگت کی زندگی کی داستان بھی دکھائی گئی ہے۔ داستان کے مطابق ترگت کی پہلی شادی آئکس کے شاہینہ نامی خاتون سے ہوئی، جو کہ کائی قبیلے کی خاتون تھی۔ منگولوں کے حملے کے دوران ترگت کی بیوی شہید ہوگی، جس کے بعد ترگت کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ارطغرل کی خاطر لڑنا ہی تھا۔ ارطغرل نے اسے صلیبیوں کے قلعے میں جاسوسی کے لیے بھیجا، جہاں وہ پکڑا گیا۔ صلیبیوں نے اس پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی ذہانت اور بہادری سے ان کے چنگل سے نکل آیا۔ ارطغرل نے ترگت کو سپہ سالار بنایا تو ترگت سپاہیوں کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں بھی ارطغرل کی مدد کرنے لگا۔ ارطغرل نے ایک دشمن قبیلے سے جنگ سے بچنے کے لیے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے ترگت کا نکاح کروا دیا۔ ترگت کی یہ بیوی اصلحان خاتون تھی۔ اصلحان خاتون کے والد اور بھائی کے انتقال کے بعد وہ قبیلے کی سردار بن گئی، لیکن اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ارطغرل نے اسے قبیلے کا سردار ترگت کو بنا دیا تھا۔ اصلحان کو ترگت سے والہانہ محبت تھی۔ اصلحان کی وفات کے بعد دوبارہ ترگت نے شادی نہیں کی اور پھر ارطغرل کے ساتھ ہلاکو خان کے مقابلے میں جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔